آمین کہتے ہیں آمین. سنیں آپ, زیادہ بات نہیں کروں گا میں, مجھے دو باتیں کرنی ہیں اس حوالے سے بس. تو دوسروں کی نقل کیوں کریں آپ؟ بڑا بننے کے لیے حرام کیوں کھائیں بھائی؟ ہمیں عیسائیوں اور یہودیوں کی اور غیروں کی نقل کرنے سے نقصان ہے. ہمیں حضور کی سنت کو فالو کرنے میں یہاں بھی فائدہ ہے اور وہاں بھی فائدہ ہے. اس حوالے سے ایک بات کرتا ہوں, اگر یاد کر لو تو آپ کا احسان ہے, ورنہ آتا تو رہوں گا. ایسی بات نہیں کہ میں نہیں آؤں گا. جیسے راتوں کو چپ کے اپنے ان بھائیوں سے مل کر کے اور سرکار داؤد شاہ کی بارگاہ میں حاضری دے کے چلا جاتا ہوں, ایسے پھر چلا جاؤں گا. آپ کو آپ کا اپنے صاحب قبر میں جواب دینا پڑے گا, مجھے میری قبر میں اکیلے. لیکن آپ کی طرف سے محبت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسے رکھ لیں. ایک عظیم محدث فرماتے ہیں, میں مدینہ شریف میں رہتا تھا, میں کعبہ شریف کی زیارت کے لیے مکہ شریف گیا, اور میرے ساتھ کچھ یورپ کے لوگ بھی تھے, وہاں پہ رہتے تھے مدینہ شریف میں, لندن کے علاقے کے لوگ تھے. وہاں پر ایک جنازہ آیا. شاکر بیٹھے, اس کو سن لیں آپ, یاد کر لیں. وہ کہتے ہیں ایک جنازہ آیا, تو اس جنازے کو دفن کرنے کے لیے جو مکہ شریف کی عظیم قبرستان ہے, جس کو جنت المالا کہتے ہیں, مالا قبرستان کہتے ہیں, وہاں اسے لے کے گئے. تو کہتے ہیں کہ پہلے کے دور میں ایک قبر بڑی نیچے گہری کھودی جاتی تھی, اس میں دائیں اور بائیں کئی کے مردے لگائے جاتے, اسٹاک کیے جاتے. جیسے کباٹ نہیں بنتا آپ کے ہاں, ایسی کباٹ نما قبریں بنتی تھیں. اب اس کا دوسرا سسٹم ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس مردے کو اس میں دفنا دیا گیا, اس میں کباٹ نما ہوتا اس میں ڈال دیا گیا. کہتے ہیں کہ میں مکہ شریف میں رک گیا. 4-5 مہینے کے بعد پھر ایک شخص کا انتقال ہوا. سنیں, پھر ایک شخص کا انتقال ہوا. پھر میں گیا اس جنازے کے پیچھے, تو پتا چلا کہ اس کے لیے قبر میں جگہ نہیں تھی, تو اسی ڈھکن میں کھولا گیا جس میں 5 مہینہ پہلے ایک جنازے کو رکھا گیا تھا. ایک جنازے کو رکھا گیا تھا 5 مہینہ پہلے. کہتے جب ڈھکن کھولا گیا تو جو اسے الماری میں لاشیں رکھی جاتی ہیں, میں نے دیکھا کہ لاشیں رکھی ہوئی تھیں, لیکن اس باکس کی طرف نیچے اس ایریے میں جہاں 4 مہینہ پہلے جس کی تدفین میں, جس کے دفن میں, جس کے جنازے میں نے شرکت کی تھی, اس کے کھانچے میں اس کی لاش نہیں تھی. اس کی جگہ پر ایک لندن کی ایک قبر کی مہر لگی ہوئی ایک لڑکی کی لاش رکھی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جو میرے ساتھ یورپ کے اور لوگ تھے, میں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ اس باکس میں تو اس شخص کی لاش تھی جو 4 مہینہ پہلے انتقال کیا ہے. اب اس قبر میں اس کی لاش نہیں ہے, ایک لڑکی کی لاش ہے. ابھی لندن کی کسی قبر کی یہ قبرستان کے کسی تنظیم کا بورڈ لگا ہوا ہے, اس پر مہر لگی ہوئی ہے, اور یہ لڑکی ہے. تو جو یورپ کے لوگ تھے نا میرے ساتھ اس تدفین کے بعد دوسری تدفین میں, ان لوگوں نے اس کے چہرے کو صاف دیکھا, تو دیکھ کر کے چیخ کے بولے, حضرت میں اس لڑکی کو پہچانتا ہوں, میں اس لڑکی کو پہچانتا ہوں. کہا بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے شہر کی لڑکی ہے, کچھ دنوں پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. غیروں کی لڑکیاں اسلام کی طرف بھاگ رہی ہیں, اور ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ اللہ اکبر. اس واقعے کو علامہ عمر فیض قادری نے اپنی تقریر میں بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ اس لندن کے لوگوں نے کہا کہ حضرت محدث تھے, اس لڑکی کو میں جانتا ہوں, یہ لڑکی میرے شہر کی ہے, لندن کی, اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس نے کچھ سال پہلے اسلام قبول کیا تھا. بولے یار یہ تو بات ظاہر ہو گئی کہ اس نے اسلام قبول کیا, تو اس کی جگہ پر جو لاش تھی وہ کہاں؟ اگر اسلام قبول کیا تھا تو یہ لندن میں کیا تھا, یہاں والی لاش کہاں چلی گئی؟ ذرا پتا کرو کسی نہ کسی حوالے سے. تو ان لوگوں نے یورپ رابطہ قائم کیا, پتا کیا اپنے دوستوں سے اپنے گھر میں, یار وہ جس لڑکی نے اسلام قبول کیا تھا, جس کے بارے میں اخبارات میں بڑی بڑی خبریں چل رہی تھی, اس کا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابھی 2 مہینہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا. کہا پھر؟ کہا اسے دفن کر دیا گیا. کہا کہاں؟ کہا اسی قریب کی ایک قبرستان میں, مسلمانوں کی قبرستان میں اسے بڑی مشکل میں دفن کرنے کے مواقع ملے تھے, ورنہ کرسچنزم نے بڑا ہی وویلا مچایا تھا. کہا اچھا, تو کہا بات کیا ہے؟ تو کہا یار اس کی لاش حضور کے شہر مکہ شریف کی عظیم قبرستان میں نظر آ رہی ہے.
میری بہنوں سن لو، میری ماؤں سن لو، کچھ دن کی بات ہے، کچھ لمحے کی بات ہے، ہم بھی نہ رہیں گے، چلے جائیں گے۔ میں اپنے گھر سے آیا ہوں، پتہ نہیں میری موت راستے میں میرا انتظار نہ کر رہی ہو، لیکن میں دعا کرتا ہوں زندگی ایک ملی ہے اور اسے بچا کے رکھ لیا جائے ورنہ دشواری پیدا ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا اب یہ پتہ کیا جائے، اب یہ پتہ کیا جائے کہ جو اس میں دفن تھا وہ کہاں گیا۔ پھر پتہ کیا گیا، یاد پتہ کرو وہ جو لڑکی جہاں دفن ہوئی جس باکس میں تابوت نمبر میں، اس کا تابوت نمبر چیک کیا جائے۔ اس کے دوست گئے اس قبرستان میں، تابوت نمبر دکھا کے اس لڑکی کے تابوت کو باہر نکالا، جب اسے کھول کے دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ اس تابوت میں اس لڑکی کی لاش نہیں تھی، مکے شریف میں مرنے والے اس انسان کی لاش تھی جس کو دفنایا تو مکے میں گیا تھا، لیکن اس کی لاش لندن کی میوزیم میں گئی۔ لوگ چیخ مار کے تڑپ گئے، بولے یہ کیا معاملہ ہے، یہ قصہ کہانی یہ کیسے ہو گیا؟ تو محدث کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اب میں پتہ کروں اس کے گھر والوں سے جس کی لاش یہاں سے وہاں گئی۔ لڑکی کا انعام ظاہر ہو گیا کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اسے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اس نے قرآن پڑھنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کیا ہے، تو اسے اللہ نے اتنا بڑا عظیم انعام عطا فرمایا ہے کہ آج اس کی لاش لندن سے اٹھا کے فرشتوں نے مالا قبرستان میں لا کے رکھ دیا ہے۔ لیکن یہاں جو دفن تھا وہ کہاں گیا؟ اگر وہاں ہے تحقیق اور کنفرم ہو گیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سن لیں، شاید کام آئے، کل یہ بات آپ کی زبان پر نہ آنے پائے۔ کہتے ہیں محدث وقت میں اس کے گھر گیا جس کی لاش ٹرانسفر ہوئی تھی یہاں سے وہاں، میں اس کے گھر گیا، گھر جا کر میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ مجھے تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ وہ بیٹھ گئی، میں نے کہا بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ تو میں نے پوری داستان بتائی کہ تیرے شوہر کو 5 مہینہ پہلے دفنایا گیا تھا جس قبرستان میں، جس باکس میں، اس باکس میں اس کی لاش نہیں ہے، اس کی لاش کی جگہ پر لندن کی ایک لڑکی ہے جس نے اسلام قبول کیا تھا حضور کی محبت میں، حضور پر درود پڑھتی تھی، اس کی لاش مل رہی ہے۔ لیکن تیرے شوہر کی لاش پتہ کیا گیا تو وہ لندن کی قبرستان میں مل رہی ہے، عیسائیوں کی قبرستان میں، عیسائیوں کی قبرستان کے پاس ایک تابوت میں۔ بات کیا ہے؟ ذرا سچ سچ بتا، تیرے شوہر کے اندر خرابی کیا تھی؟ اگر کہو تو بتا دوں، برا نہ مان تو اسے یاد کر لیں، کام آئیں گی آپ اپنے بچوں کی مغفرت کا سامان ہیں۔ خدا قسم آپ کی وجہ سے آپ کے بچے بخشے جائیں گے۔ آپ کے اندر اگر حلال کھانے کی، آخرت کی طرف مائل ہونے کی طلب پیدا ہو گئی تو وہی بچے آپ سے سیکھیں گے، ورنہ بڑی دشواری پیدا ہو جائے گی۔ کھل کر کوئی جملہ میں نہیں بول سکتا۔ اس عورت نے کہا کیا ہوا میرا شوہر؟ کہا تیرے شوہر کی لاش ٹرانسفر ہو گئی ہے، مالا قبرستان سے نکال کے فرشتوں نے اسے لندن بھیج دیا ہے، اور لندن کی قبرستان کی ایک لڑکی کو اٹھا کے فرشتوں نے مالا قبرستان کے تابوت میں رکھ دیا ہے۔ یہ بتا تیرے شوہر میں خرابی کیا تھی؟ تیرے شوہر میں خرابی کیا تھی؟ تب اس عورت نے رو کے کہا اس کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی، نمازیں کبھی چھوڑتا نہیں تھا، حلال کھانے کا عادی تھا، اس کے اندر ساری نیکیاں اچھائیاں موجود تھیں، لیکن اس کے اندر ایک عیب تھا، ایک برائی تھی۔ وہ کیا؟ جب سردی کے موسم میں وہ نہانے کے لیے بالٹی کے قریب بیٹھتا تھا، جیسے پانی اپنے اوپر ڈالنے والا ہوتا، تو مجھ سے کہتا تھا اے میری بیوی مجھے اسلام مذہب میں یہ چیز پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا ٹھنڈی کے موسم میں بھی اگر ضرورت پڑ جائے تب بھی نہانا پڑے گا، اس سے اچھا مذہب عیسائیوں کا ہے جہاں نہانا کوئی کمپلسری نہیں ہے۔ مجھے اسلام مذہب میں حضور کے قانون میں یہ قانون مجھے پسند نہیں آتا ہے کہ ناپاکی کے دنوں میں بھی نہانا پڑے گا۔ عیسائیوں میں یہ سسٹم نہیں ہے، ناپاکی کے دنوں میں بھی وہاں نہانا کمپلسری نہیں ہے۔ مجھے عیسائیوں کا مذہب اس حوالے سے زیادہ پسند ہے۔ وہ محدث کہتے میری چیخ نکل گئی، میرے دل سے آواز آئی، جس شخص نے حضور کی ایک پاکیزہ عمل کو عیسائیوں کے عمل سے بہتر نہ جانا، اس کا حشر یہ ہوا اسے مکہ شریف کی قبرستان سے اٹھا کے لندن بھیج دیا گیا۔ کوئی بڑی خرابی تو نظر نہیں آتی، لیکن خدا کے قسم یہ بہت بڑی خرابی ہے جس کو حضور کا قانون شوٹ نہ کرے، جس کو حضور کی پاکیزہ باتوں سے محبت نہ ہو، جس کو حضور کی سنت سے دلچسپی نہ ہو، جس کو حضور کے پاکیزہ اقوال کو آئیڈیل بنانے کا جذبہ نہ ہو، اس کے لیے نقصان ہے کہ نہیں ہے؟
میری بات سمجھ گئے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سمجھ گئے؟ اس کا جرم کیا تھا؟ اس نے صرف اپنی بیوی سے اتنا ہی کہا تھا. بیوی کہتی ہے میں اپنے شوہر کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی, میرے شوہر تجھے اللہ اس کے رسول کی عظمت کا واسطہ ایسا مت کہہ. اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام قبول کرنے والوں کے لیے نقصان دہ ہو. اس میں ضرور کوئی نہ کوئی اللہ کی مصلحت ہے. ارے ٹھنڈے پانی سے وضو نہا لے, حضور کی سنت ادا ہو جائے گی, حضور کے غلاموں کی, اس میں بھی تجھے ثواب ملے گا. لیکن میرا شوہر بار بار یہی کہتا تھا اے میری بیوی مجھے اسلام مذہب میں یہ قانون پسند نہیں ہے. جس کو ایک قانون مصطفیٰ سے انکار تھا اسے مکہ شریف سے باہر کر دیا گیا. ہم تو پہلے سے ہی مکہ شریف سے باہر ہیں. سمجھ گئے میری بات؟ ہم تو ابھی 3000 کلومیٹر سے دور ہیں. ہم کیسے پہنچ جائیں گے مکہ؟ یہ کس زوم میں ہے؟ پیسے بچا لیں گے, پرسنالٹی بچا لے گا, حسن بچا لے گا, یہ اونچی اونچی ڈگریوں کی کرسیاں بچا لیں گے؟ نا 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 نا, خدا کی قسم کوئی نہیں بچائے گا. ہمارے کنڈا میں ڈی ایس پی ضیاء الحق صاحب تھے, کشی نگر کے رہنے والے تھے. ظالموں نے ان کو شہید کر دیا. عصر کی نماز پڑھ کر مصلی ٹانگ رہے تھے تو کسی نے کہا حضور سی او صاحب مصلی رکھ دے. بولے کیا ضرورت ہے, ابھی تو مغرب کی پھر پڑھنا. دیکھیں سی او صاحب ضیاء الحق صاحب نام سنا نا, ظالموں نے شہید کر دیا. لیکن جس نے شہید کیا ہے ایک دن وہ بھی مارا جائے گا انشاءاللہ, ہے کہ نہیں؟ سچائی باقی رہے گی انشاءاللہ. بولو سچائی باقی رہے گی, جھوٹ کبھی پنپ نہیں سکتا, سچائی باقی رہے گی. اور اسی سچائی کو امام حسین نے اسلام کا نام دیا ہے. جب تک زمین میں ایک ذرہ موجود ہے انشاءاللہ یہ چاند نکلتا رہے گا اور حسین حسین کے نعرے لگاتا رہے گا. ہم نماز نہیں پڑھیں گے لیکن مسجد سے کبھی نہ کبھی نہیں, روزانہ خدا کے ایک ہونے کا اعلان ہوتا رہے گا انشاءاللہ. یہ حسین کی قربانی ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. دعا کرو اللہ اس مبارک نام کا فیض محترم گلفول محمد صاحب قبلہ کی روح کو نظر فرما دے. آمین کہہ دو, آمین کہہ دو. نماز کی پابندی کیا کرو انشاءاللہ. اور ایک گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے, یہ سینے میں علم نبی, علم علی, علم رضا موجود, ان سینوں میں اہل بیت کی محبت ہے. ایک وعدہ کر کے جاؤ حلال کھائیں گے انشاءاللہ. دل سے بولو انشاءاللہ. میں نہیں کہتا کہ آپ میرے سامنے قسم کھاؤ, لیکن اتنی سی گزارش کرتا ہوں کہ حلال کھاؤ. 1 کروڑ روپے ہوں اگر تمہارے نہیں ہیں تو اسے مٹی سمجھو. انشاءاللہ ایسا کرو گے. حلال کھاؤ تاکہ حضور کی محبت پیدا ہو جائے. حلال کھاؤ انشاءاللہ. اپنے بچوں کو حرام نہ کھلاؤ, بچے حرام خور نہ بناؤ, ورنہ یہ بچے کل نشے کی عادی ہو جائیں. ہماری قبروں پر ہماری موت کی خبر ہمارے بیٹے سنیں گے نا تو یہ بیئر بار میں ڈانس کرتے ہوں گے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو حرام کھلا کے پالا تو برا نہ مانے. اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے یار, یہی بہت ہے, یہی معمولی انعام ہے کہ تمہیں اللہ نے اپنے حبیب کا امتی بنا دیا ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو سبحان اللہ. اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے. وہ جسے اتر پردیش کا سی ایم بنایا ہے, رب نے اسے بھی یہ دولت نہیں عطا فرمائی. رب نے جسے ہندوستان کا وزیر اعظم بنایا ہے, رب کعبہ کی قسم اسے بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں عطا فرمائی ہے. رب نے جسے ہندوستان کا فائنینس منسٹر بنایا ہے وہ بھی قرآن چھو نہیں سکتا. قرآن پڑھنے کی توفیق ہم جیسے فقیروں کے حصے میں آئی ہے. وزیر اعظم تو میری نظر میں آپ ہیں, آپ ہندوستان کا سی ایم آپ ہیں, آپ اتر پردیش کے سب کچھ آپ ہیں. جس کو حضور سے محبت ہو وہی کامیاب ہوتا ہے. آج ہیں کل نہیں ہوں گے انشاءاللہ. آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا, ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے, آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. ہے کہ نہیں؟ غریب نواز کافی ہیں, کہہ دو سبحان اللہ. ہے کہ نہیں بھائی؟ غوث پاک غریب نواز صابر پاک کافی ہیں, اعلیٰ حضرت کی محبت کافی ہے, سادات کا فیضان کافی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ آتے آتے رہیں گے انشاءاللہ, کوئی نہیں رہے گا, غریب نواز کا دربار رہے گا انشاءاللہ. دل سے بولو انشاءاللہ. جاتے ہو نہیں آتے ہو؟ اجمیر جاتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کتنے لوگ جا چکے ہیں اجمیر شریف سبحان اللہ. اور کتنے لوگ باقی ہیں جانے والے, جانا چاہتے ہیں؟ جو لوگ جانا چاہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ انشاءاللہ. اے شاکر بھائی, غریب نواز کی بارگاہ میں ایک صاحب شراب پی کے آ گئے. ایک صاحب شراب پی کے نشے میں آ گئے تو خادم صاحب تھے, وہ پکڑ کے 2 تماچا مار, بچے باہر چل. نشے میں تو خواجہ صاحب کے روزے پر آ گیا, اسے دھکے مار کے باہر کر دیا گیا. جب باہر ہوا تو اسی رات خادم صاحب کے خواب میں غریب نواز آ گئے.
فرمایا کہ میرے دربار میں خدمت کرنے والے، وہ دن میں ایک آیا تھا میرا مہمان، تو نے اسے کیوں مارا؟ بولے حضور وہ نشے میں تھا۔ غریب نواز فرماتے نشہ اتارنا میرا کام ہے۔ محبت سے کہتے سبحان اللہ، ہاتھوں کو ڈھا کے بولو یا غریب نواز۔ بڑے بڑے بادشاہ نے، بڑے بڑے پگڑیوں والوں کو دیکھا، یہ فلمی دنیا والے، یہ اسپورٹس والے، خدا قسم سب غریب نواز کے دربار کی مٹی کو چومتے ہیں۔ یہ کسی امیر کے دربار کو نہیں چومتے، غریب نواز کے دربار کو چومتے۔ میری بات سمجھ گئے؟ تو اسی کے کیوں نہ ہو جائیں، دنیا جس کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ زور سے بولو لبیک یا غریب نواز۔ حلال کھاؤ گے انشاءاللہ، حلال کھاؤ گے تو بچیاں پردے میں رہیں گے، حلال کھاؤ گے تو بچیاں نماز کی پابند بن جائیں گی، حلال کھاؤ گے تو بچیوں کو کہیں بھی چھوڑ دو آپ، یہ جہاں بھی رہیں گے انشاءاللہ رابعہ بصری کا کردار ظاہر کرے گا۔ رابعہ بصری 364 راتیں چکلا خانے پر تھیں، طوائف خانے پر۔ رابعہ بصری اتنی عظیم اللہ کی ولیاں ہیں، 364 راتیں رابعہ بصری طوائف خانے پر بکتے بکتے پہنچ گئی تھی۔ لیکن آپ کے چخلا کھانے کی مالکن نے جب پتہ لگا لیا یہ تو رابعہ بصری اللہ کی دوست ہے، میں نے اسے طوائف خانے پہ لا کے رکھا ہے جسم بیچنے کے لیے، اور روزانہ ایک ایک لڑکا اس کے کمرے میں آتا ہے، وہ دوبارہ نہیں آتا ہے۔ بولے رابعہ مجھے معاف کرنا، میں تجھے غلط سمجھ رہی تھی، تو نے تو میرے چکلا خانے پر مدرسہ قائم کر دیا۔ اے رابعہ یہ بتا تو میری خطا کو معاف کروا دے گی؟ تجھے میں معاف کرتی ہوں، تو آزاد ہے۔ رابعہ بصری رو کے بولی اے طوائف خانے کی مالکن، اے چکلا چلانے والی عورت، 365 راتوں میں 364 رات میری اس کمرے میں روزانہ نئے نئے لڑکے میرے جسم سے کھیلنے کے لیے آئے تھے، اور میں نے سب کو اللہ کا ولی بنا کے واپس کیا ہے۔ آئے ہائے ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے ولیوں کی صحبت کا اثر ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگر کہیں کسی کے پڑوس میں رہ جائیں تو اس کو اسلام سے بدظن کر دیتے ہیں۔ ہم کسی دکاندار کے پاس 2 دن لگاتار کھڑے ہو جائیں تو اسلام سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ پہلے کے دور میں لوگ نا امید اور نربس نہیں ہوتے تھے، جہاں بھی رہتے تھے حلال کھا کھا کے حضور کی باتیں کرتے ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک بات سننے کر کہو تو کر دوں انشاءاللہ، کر دوں؟ ہاں اجازت دیجئے، پھر انشاءاللہ آؤں گا۔ میں بڑی خاموشی سے آتا ہوں، پھر انشاءاللہ آؤں گا کسی موقع پر، ابھی تو مجھے باتیں سننی ہیں۔ مز بھائی صاحب بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حلال رزق کھا کر کے پھر کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ نماز کا، خوف الہی کا، خشیت الہی کا، عشق رسول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک عظیم بزرگ ہیں حضرت مسلم بن عامر ان کا نام ہے، مسلم بن عامر، یہ نام آپ لے، مسلم بن عامر ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک قبر کھودنے والا ایک قبر کھودتا تھا، اور اس کو میں نے دیکھا کہ وہ بڑا ہی نشہ کرنے والا انسان تھا، وہ نشے کا عادی تھا، وہ نشے کا عادی تھا، سمجھ رہے ہیں؟ نشے کا عادی تھا۔ وہ قبر کھودتا تھا، 3 قبریں روز کھودتا تھا اور قبر بیچتا تھا، اور پھر وہ نشہ کرتا تھا۔ قبر کھودنے والا انسان اچانک وہ سدھر گیا، اسی قبرستان میں مصلی بچھا کے نمازیں پڑھنے لگا۔ سبحان اللہ نہیں کہو گے؟ ہاں، اللہ تعالی ہمارے دل میں حضور کی محبت پیدا فرمائے، آمین کہہ دو۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نشہ سے دور ہو گیا، اور پھر اسی قبرستان میں قبر کھودنے کے بعد وہ تسبیح لے کے حضور پر درود پڑھنے لگا۔ مسلم بن عامر کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار یہ بتا کہ تو سدھر کیسے گیا؟ قلندر بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، آپ توجہ ادھر رکھیں، دماغی طور پر کمزور ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سالم بنا دے، اللہ اس کو آمین کہہ دو، اللہ اس کے ماں باپ پر کرم فرمائے، اس کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں مسلم بن عامر کہتے ہیں میں نے اس سے کہا یار تو سدھر کیسے گیا؟ تو سدھر کیسے گیا؟ اس نے کہا میں نے ایک دن 3 قبریں کھودی۔ 2 منٹ میں بات ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ شاکر بھائی ابھی رک جائیے، امام صاحب بنائیے، دولہا یہی ہے امام صاحب۔ نہیں آپ پہنے رہیے گا، سرکار مجاہد ملت منع فرماتے، بس ابھی رہے شکیل بھائی، مصباح بھائی صاحب گفتگو کے بعد بابا جی کے انتظار کر رہا ہوں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے بیٹھے۔ دیکھیں آپ قبر کی، ہاں بیٹھ جا بابا بیٹھ جا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں یہی بخش دیا جائے، ہے کہ نہیں؟ بیٹھ جاؤ۔ قیس صحرا میں اکیلا ہے ہمیں جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔
سنیں آپ، مسلم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا یار یہ بتا تو سدھر کیسے گیا، تو سدھر کیسے گیا؟ تو اس نے کہا کہ اے مسلم بن عامر، میں نے ایک دن 3 قبریں کھودی ہیں۔ کتنی؟ 3 قبریں۔ سب کی آواز 3، جو پیچھے بیٹھے ہوئے بولے 3 قبریں کھودی ہیں۔ میں نے 3 قبریں کھودی اور تینوں قبریں کھود کر میں سستانے کے لیے ببول کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ دیکھیں ببول کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ جب میں نیچے بیٹھ گیا نا تو اچانک میں نے کیا دیکھا، آسمان سے فرشتے قبرستان میں آ گئے۔ دیکھیں روبے، آسمان سے فرشتے قبرستان میں آ گئے۔ جب قبرستان میں آسمان سے فرشتے آ گئے تو میں تو خاموش ہو کے سناٹے میں آ گیا۔ ان میں ایک فرشتہ ہیڈ تھا، مین تھا، بقیہ اور فرشتے وہ اس کے ساتھ میں تھے۔ تو جو اس کے ساتھ میں فرشتے تھے وہ کہنے لگے اس فرشتے، شکل بھائی دیکھیں، اور بات میں بھول جاتا ہوں، بھولتا تو رہی ہوں، چاہے مجھے کئی دن بلواتے رہے ایسے بیٹھے بیٹھے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو جس کے دل کو بات لگ جائے اور اس کا عمل جو ہے وہ مرحوم کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ بے شک، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ باتیں سن لیں، سارے ضروری کام بھی وہ بعد میں کر لیے جائیں۔ وہ کہتا ہے قبر کھودنے والا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے آسمان سے اترے تو ان میں ایک مین تھا، ہیڈ فرشتہ تھا، وہ اور اس کے ساتھ میں تھے۔ ان فرشتوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ 3 قبریں ہیں، پہلے والی جو قبر ہے اس میں جو مردہ دفن ہوگا اس کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا ہے؟ سمجھ گئے؟ اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ رجسٹر میں لکھو اس کو، جو پہلا والا مردہ آئے گا نا وہ بڑا نیک ہوگا۔ سبحان اللہ، بڑا نیک ہوگا۔ اس کو جب دفن کر کے اس کے گھر والے چلے جائیں نا تم اس کی قبر کو نیچے سے 12 کوس تک پھیلا دینا۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 12 کوس، یہ 25 بائی 25 کا فلیٹ اگر آباد مل جائے تو کتنا خوش ہوتے ہیں، اور بڑا مل جائے تو خوش ہوتے ہیں۔ قبر میں 12 کوس، 12 بائی 12 کوس کا فلیٹ اگر کسی کو مل رہا ہو، محبت سے بولے، محبت سے بولے، سنیے، کوئی اور کام نہ کرے، ورنہ سیدھی سی بات ہے، ابھی تمہیں دقت ہو جائے گی میرے لیے، آپ سب کے فائدے کی بات ہے۔ ماں بہنیں میری سنیں اور یہ عبرت حاصل کریں اس سے۔ میں بھی سوچتا ہوں، میری بھی بچی ہیں، 2 بیٹی ہے، میں بھی ڈرتا ہوں جب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، میری بچیوں کا کیا ہوگا، اور دل نہیں کہتا کبھی کبھی۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ مسلم بن عامر کہتے ہیں کہ اس قبر کھودنے والے نے کہا کہ اس نے کہا کہ لکھو اس قبر میں جو دفن ہوگا اس کی قبر کو 12 کوس تک پھیلا دینا۔ کتنے؟ 12 کوس تک، 12 کوس تک اسے پھیلا دینا۔ پھر وہ فرشتے دوسری قبر کے پاس آئے، دوسری قبر کے پاس آئے، پھر کہنے لگے کہ ہیڈ جو فرشتہ تھا اس سے بولے جو اس میں دفن ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ تو ہیڈ فرشتے نے کہا جو اس میں دفن ہوگا، جو اس میں دفن ہوگا وہ بھی بڑا نیک ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ بھی بڑا نیک ہوگا، بڑا نیک ہوگا۔ جب وہ دفن کر کے اس کو لوگ چلے جائیں تو اس کی قبر کو 40 کوس تک پھیلا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوشی کی بات ہے، سب لوگ بولو سبحان اللہ۔ کتنے کوس تک؟ 40 کوس تک۔ سب کو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ یاد کر لیں باتیں، میں کتوں جیسا بھوکتا رہتا ہوں، میں جانتا ہوں میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن باتیں آپ کے دل تک پہنچ سکتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے کوئی اور کام نہیں کرو گے تو دقت نہیں آ جائے گی، سمجھے آپ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس فرشتے نے کہا کہ اس میں جو مردہ دفن ہوگا اس کے دفن کے بعد اس کو 40 کوس تک اس کی قبر کو پھیلا دینا۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں نے اسے لکھ لیا، لکھنے کے بعد تیسری قبر کے پاس آئے تو ان فرشتوں نے کہا یہ بتائیں کہ جو اس میں مردہ دفن ہوگا، اس میں جو مردہ دفن ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ جو پیچھے بیٹھے میں سن لیں، موت کی باتیں ہو رہی ہیں، سن لیں۔ آپ کو چاہیے تھا نا، حضرت مولا علی کے ساتھ میں سعید بن مسیب سفر کر رہے تھے، فرماتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اے قبر کی مردوں روحوں باہر نکلو، تو سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ساری روحیں باہر نکل آئیں۔
فرماتے ہیں مولا کائنات کی اندر کی کیفیت کیا ہے، سنیں اندر کی کیفیت کیا ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ مولا علی کے سامنے قبر کی روحیں ان کے پیروں سے لپٹ گئیں اور چیخ کر کے بولی اے آقا علی، اندر کی جو کیفیت ہے نا اگر بتا دوں دنیا والوں سے تو دنیا والے کھڑے رہیں گے، ان کے جسم کا گوشت گل جائے گا، ان کی ہڈیاں باقی رہیں گی. اگر اندر کی کیفیت بتا دوں، یہ تمہیں عمر شریف کی کیسٹ نظر آ رہی ہے، یہ موت ہے، موت جس سے کوئی بچ نہیں سکتا. بڑے بڑے سی ایم پی ایم سنسد اور بدھائک آئے نا، وہ کتوں کی موت مارے گئے. ایک مسلمان کو اللہ نے اس زمین کا بیلنس بنانے کے لیے رکھتا ہے. آپ اپنا معیار سمجھو، اپنا وقار سمجھو. میں کہاں کی باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی لطیفے نہیں بیان کر رہا ہوں. ذرا سوچو کہ 38.5 لاکھ وائرس میں لوگ مرے ہیں. یہ WHO کی رپورٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب 5 مرتے ہیں تو حکومت 1 کہتی ہے. اگر 40 لاکھ کو آپ 5 کے مقابلے میں لے کے آؤ گے تو 2 کروڑ بنتے ہیں. دنیا کے 200 ملکوں میں 2 کروڑ کے آس پاس لوگ مر گئے. اگر ہم زندہ ہیں تو شکر مناؤ، اللہ نے ہمیں خود کو راضی کرنے کے لیے زندہ رکھا ہے. یہ کھیل کود گٹر مستی تفریح کے لیے نہیں رکھا ہے. بڑے بڑے لوگوں کی آنکھیں نکال لی گئی ہیں. بھائی کہاں ہیں آپ اس زوم میں؟ کبھی سفر کریں میرے ساتھ تو دنیا کی تصویر دکھاؤں آپ کو. سمجھے آپ؟ یاد کر لو یہ موت کی بات ہے. اتنا عظیم انسان دنیا سے چلا گیا جس کی روح کے احسال ثواب کی محفل ہے. ہمیں تو کوئی نہیں جانتا. دعا کرو اللہ ان کو بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرمائے. ان کے گھر والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خوب صدقہ کیا کرو، ان کے نام سے خوب صدقہ کیا کرو، غریبوں کو کھلایا پلایا کرو. انشاءاللہ بولو آپ اکیلے کھانے کے عادی بن گئے تب سے بیماریاں پیدا ہو گئی. پہلے کے دور میں نثار بھائی ایک جھولا ہوتا تھا، اس میں کیلا بھی ہوتا تھا، سبزی بھی ہوتی تھی، بھنڈی بھی ہوتی تھی، پھل بھی ہوتا تھا، پیاز بھی اور سیب بھی ہوتا تھا. لوگ جاتے تھے بازار سے لے کے چلے آتے تھے. کسی غریب کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ سیب ہے کہ پیاز ہے. اب پیاز کی پالیسی نہیں ہوتی ہے، سیب کی ہوتی ہے. برگر اور چیپس سے ہوتے ہیں، برانڈڈ بسکٹ سامان ہوتے ہیں اور مہنگی مہنگی ہوٹلوں کی مٹھائیاں ہوتی ہیں. لوگ 2-2 کلومیٹر سے اپنے ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں. یہ 2 کلومیٹر دور تک کا سفر کرتے وقت نہ جانے کتنے غریب بچوں کی آنکھیں تمہارے اس مہنگی پلاسٹک کے اندر کے سامان پر پڑتی رہتی ہیں. جیسے تم اسے لے کے اپنے گھر میں آتے ہو، ان غریبوں کی آہ، ان کی ہائے بھی تمہارے گھر میں چلی جاتی ہے. پھر جب اسے تم کھلاتے ہو اپنے بچوں کو تو اس پھل کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی تمہارے اندر ہیں. تب طریقہ کیا ہے؟ 1 درجن کیلا خریدو تو کم سے کم 2 کیلا کسی غریب بچے کو دے دو. انشاءاللہ بولو. میں نے دیکھا صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایسے بیٹھے ہیں، وہ آدھا کلو چینی خرید کر کے ایسے ٹہلتے ہوئے چلے گئے، 10-20 پیڑوں کے ارد گرد ڈال دیے. میں نے کہا حضور یہ آدھا کلو چینی آپ نے کہا پیڑوں پہ ڈال دی ہے. فرماتے کہ لوگ 20 روپے کی 4 راشری لے کر کے گھروں پہ تھوک دیتے ہیں. زبان گندی ہوتی ہے، دانت گندا ہوتا ہے، پھپڑا خراب ہوتا ہے، جہاں تھوکیں گے دیواریں خراب ہوتی ہیں. کلچر میں بھی لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں. 20 روپے میں میں نے آدھا کلو چینی 10-15 پیڑ کے نیچے ڈال دی ہے. کم سے کم 100-200 چونٹیوں کا پیڑ تو بھر جائے گا. ایسا کرو گے انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں حضور ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، تو صوفی صاحب کہتے ہیں اولاد نہیں ہے تو دل میں پوری محبت سیف ہوگی، بچوں والا پیار سیف ہوگا. کہتے ہیں حضور ابھی موجود ہے، بڑی دل خواہش کرتا ہے. بیوی کہتی ہے میری خواہش ہے کہ میں اپنے بچوں سے محبت کروں، بچے ہی نہیں ہیں. تو صوفی صاحب فرماتے روزانہ اپنی چھت پر پارلے بسکٹ پھینک دیا کرو 3-4 پیکٹ. تمہارے بچے بسکٹ نہیں کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تمہاری کوکھ ابھی سونی ہے تو کیا ہوا؟ تیرے گھر پر جب کبوتر کوے آ کے اللہ کا نام لے کے بسکٹ کھائیں گے تو دعا ضرور کریں گے انشاءاللہ. کوئی پوچھے گا تیری اولادیں کتنی ہیں تو کہنا ان پرندوں کو گن لو، یہی میری اولاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ اسلام خدمت کا نام ہے. تب آپ کو کے ہارٹ کو سکون ملے گا انشاءاللہ. بولو دعا کرو اللہ حلال کھانے کی. پہلی قبر میں جو مردہ ہوگا اس کی قبر کتنی پھیلے گی؟ 12 کوس تک. یاد کر لو بھائی کتنی؟ زور سے بولو. 12 کوس تک. دوسری قبر میں جو مردہ ہوگا اس کی قبر کو کتنی کوس تک پھیلایا جائے گا؟ اونچی بولے، سب لوگ بولے کتنی؟ 40 کوس تک پھیلایا جائے گا. اب باری تھی تیسری قبر کی. باری تھی تیسری قبر کی. وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں خوش تھا، لیکن جب تیسری قبر کے پاس آئے، جب ان کی میں نے باتیں سنی کی تو میں کانپنے لگا.
بوڑھا ہو گیا، میں قبر کھودتے کھودتے، وہاں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، میں اور کچھ بات نہیں کروں گا، اشارے میں شاکر بھائی تعجب کریں گے اس بچے کو دیکھ کر۔ وہ بچہ ٹی شرٹ پینٹ پہنے ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ آصف بھائی تقریباً 5-6 مرتبہ اب تک اس بچے نے حضور کو دیکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 5-6 مرتبہ اس بچے نے حضور کی زیارت کر لی۔ مجھے کنارے لے گیا، بولا آصف بھائی، میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے ایک خواب کی داستان بتائی ہے۔ اللہ، میں نے کہا یار یہ تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے حلال کھلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حلال کھلاتا ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی محبت پیدا ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ آمین کہہ دو، آمین۔ بس بات ختم کرتا ہوں، میرا وقت بھی اس حوالے سے تکمیل تک پہنچ گیا۔ میں نے چاہا کہ میں اپنے اس عظیم بھائی شاکر بھائی، یہ جب میں آباد ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں تو یہی مجھے گھر چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، بڑے ان کے یہ ربیل بھائی ساتھ میں رہتے ہیں تو بڑے احسانات ہیں ان کے، اور بالخصوص گڈو بابا کے قدم کی برکتیں ہیں، بہت بڑی بارگاہ میں رہتے ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں۔ اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ ان سے محبت، ان کا پیار، ان کے احسانات، اور آپ جیسے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے اس علاقے میں آ کر کے۔ آخری بات سنے میں کر رہا تھا، پہلی قبر کو 12 کوس تک پھیلانا ہے، دوسری قبر کو 40 کوس تک۔ وہ کہتا ہے قبر کھودنے والا، جب تیسری قبر کے پاس فرشتے آئے، ان کی باتوں کو سن کے مجھے چکر آ گیا، میں بے ہوش ہو گیا۔ معلوم ہے کیا کہا؟ بتا دوں؟ ان فرشتوں میں جو ہیڈ تھا اس نے کہا کہ یہ تیسری قبر ہے، تو ان لوگوں نے کہا، فرشتوں نے کہا جی حضور، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس فرشتے نے کہا جو مین تھا، اس نے کہا جب تیسری قبر میں، اس میں جب مردے کو دفنا کر کے اس کے گھر والے باہر چلے جائیں تو اس کی قبر کو برابر کر دینا، اس کی قبر کو برابر کر دینا، اس کی قبر کو برابر کر دینا، اس طرف کی پسلی ادھر آ جانی چاہیے، اس طرف کی پسلی ادھر آ جانی چاہیے۔ کہتے ہیں میں چکر آ گیا، مجھے بے ہوش ہونے کی نوبت آ گئی۔ سمجھ گئے میری بات؟ ایسا ہوگا، ہوا اور ہوتا رہا۔ اللہ معاف فرمائے۔ میرے بڑے اچھے دوست ہیں ثنا خان رسول محترم ممتاز قادری صاحب۔ ممتاز بھائی میری آواز سے آپ کو شاید آرام نہ ملا ہوگا، اس لیے آپ آ گئے۔ نہیں، اللہ نے ہم سب کو زندہ رکھا ہے اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آخرت سنوارنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ بڑی بڑی مشہور دولت مند فیکٹریوں کے مالکان کو دیکھا ہے ایک آکسیجن کا سلنڈر مانگتے ہوئے، ایک بھیک مانگتے ہوئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی قربانیاں ہیں، بڑا آبرو ہیں بھائی اس علاقے کی۔ ارے مس بھائی صاحب دعا کرے اللہ ان علماء کرام کے قدم کی برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تیسری قبر کی باری آئی تو اس فرشتے نے کہا کہ اسے یوں برابر کر دینا، یوں برابر کر دینا۔ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے مجھے چکر آ گیا، میں بے ہوش ہو گیا۔ بات ختم ہوگی، وہ فرشتے چلے گئے۔ اب میں انتظار کرنے لگا کہ پہلی قبر میں جو مردہ دفنایا جائے گا وہ نیک ہوگا، 12 کوس تک اس کی قبر پھیلائی جائے گی۔ دوسری قبر میں جو مردہ دفنایا جائے گا وہ بھی نیک ہوگا، اس کی قبر نیچے سے 40 کوس تک پھیلائی جائے گی۔ تیسری قبر میں جو مردہ دفنایا جائے گا وہ بہت برا ہوگا، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جانے والا ہے۔ ممتاز بھائی دیکھا میں نے بچپن سے، اجمل سلطان پوری، بیکل الصاحی بلرام پوری، راز الہ آبادی، ظفر جلال پوری، ہنر پلامی، بسمل بھاگل پوری، معین جامی، ان جیسے لوگوں کے ساتھ بڑے سفر کیے ہیں، بڑی زندگی گزری ہے۔ آج یہ میرے سارے دوست نہیں ہیں، اور ان کے علاوہ جن کا انتقال ہوا ہے جیسے حسن نواز سیوانی ہیں، جیسے علامہ قاری رضی اللہ علیہ رحمہ، علامہ ابو الحقانی صاحب بلبل بنگال، علامہ قمر الدین صاحب، علامہ حنیف القادری صاحب۔ اللہ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلندی عطا فرمائے۔ ایسے ایک دن ایسا ہے میرے بارے میں بھی آئے گا، وہ دنیا کا کتوں سے بدتر، سور سے بدتر انسان، ایک مر گیا وہ ظالم، بہت دیر تک باتیں کرتا تھا، کچھ نہیں ہوگا، آپ اعلان سنیں گے اور کہیں گے اچھا ہوا مر گیا وہ، ٹھیک ہے، وہ آپ کے تنقید پر کچھ نہیں ہوگا، لیکن جو برا کام میں نے کیا ہے مجھے سزا ضرور ملے گی۔ کہتے ہیں وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ 2 قبروں میں نیک مردے آئیں گے، ایک قبر میں بہت گھٹیا قسم کا انسان آئے گا۔ بس میں بیٹھ گیا، دیکھوں آج ان تینوں قبروں کو خریدتا کون ہے۔ مسلم بن عامر کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آیا، اس جنازے کو 7 لوگ اٹھائے ہوئے تھے۔
کتنے لوگ بولے اور اونچی بولے وعدہ کرو بتاؤ گے اپنی بہن بیٹیوں سے بتاؤ گے انشاءاللہ آپ کی ذمہ داری ہے چراغ سے چراغ جلاؤ گے کہ خالی کھیل کود کرو گے موبائل آ گیا تو کیا مطلب ہے جنت مل گئی ہے اور 50,000 1 لاکھ کا موبائل بچوں کو دے دیا تو کیا مطلب ہے کہ حضور کی مغفرت کا سامان ہے